بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد غمگین رہنے لگے تھے، چنانچہ حضرت عثمان بن مطعون کی اہلیہ محترمہ حضرت خولہ بنت حکیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ دوسرا نکاح کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جن سے چاہیں نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہیں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، بیوہ تو سودا بنت زمعہ ہے اور کنواری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے متعلق گفتگو کرو۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئیں اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے متعلق بات کی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ خولہ عائشہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں، یعنی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں تو پھر ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ مسئلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے بصر و چشم اس مبارک رشتے کو قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جبیر ابن مطعم کے بیٹے سے طے ہو چکی تھی، اس لیے ان سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبیر بن مطعم کے ہاں تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ تم عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے کی طرف کی تھی، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جبیر بن مطعم کا گھرانہ ابھی تک مشرف و اسلام نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کی بیوی بولی کہ اگر یہ لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر جائے گا اور ہمیں کسی صورت بھی یہ بات منظور نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے آئے اور خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چاہیں تشریف لے آئیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح پڑھایا اور مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔